الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ مہدی اور مسیح کا دعویٰ کرنے والا اس دور کا قادیانی کذاب اور مکار شکیل بن حنیف جس طرح تعویلات قرآن و حدیث میں کرتا ہے، اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں پیش کی تھی۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اس لیے پہلی صدی سے لے کر آج تک ان 14 صدیوں میں ان کی مراد سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تقریباً سبھی علماء نے، حدیثوں سے شغف رکھنے والوں نے، اہل علم نے ان کے معنی بڑی آسانی سے سمجھ لیے، اور جن کتابوں پر پوری امت بھروسہ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، ان کتابوں میں ان حدیثوں کی مرادوں کو، ان حدیثوں کے مفہوم اور معنی کو ان کتابوں کے مصنفین نے بیان کر دیا، کیونکہ بات واضح تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی حقیقت کو سمجھتے تھے، تو بڑی آسانی سے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کر دیا۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر شکیل بن حنیف نے ان حدیثوں کی مرادیں ہی بدل دی، ان کے معانی ہی بدل گئی۔ اس کی 5-6 مثالیں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں پیش کی تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت مہدی کی نسل کو بیان کیا، آپ کے نام و نسب کو بیان کیا، آپ کے وطن کو بیان کیا، آپ کی شکل و صورت کو بیان کیا، آپ کس وقت ظاہر ہوں گے وہ بیان کیا، اور اس وقت کون کون سے واقعات پیش آئیں گے ظہور سے پہلے، اس کو بھی بیان کیا، جو بالکل واضح ہے کہ حضور کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے۔ یہ سید نہیں ہے۔ اور محمد ابن عبداللہ نام ہوگا، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، ہندوستان میں صوبہ بہار کے ایک شہر دربھنگا کا رہنے والا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے دہلی میں۔
شکل و صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق حضرت امام مہدی کی بڑی حسین و جمیل ہوگی. قد و قامت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. یہ بالکل اس کے برعکس ہے. ایک خلیفہ کی موت ہوگی، اس وقت خلافت پر ہی چرچا ہوگا کہ بھئی اب اس حالت میں دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے، جو ستم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں کے اندر جو برائیاں ہیں، ایسے میں کسی صالح اور کسی اچھے آدمی کو خلیفہ بنایا جائے، اسی پر نیک لوگ پریشان حال ہوں گے، پریشان خاطر ہوں گے. تو اس وقت ان کا ظہور ہوگا. یہ 1995 میں 1995 میں دعویٰ کر رہا ہے، اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر 3 شہزادے لڑیں گے. اس سلسلے میں کافی حدیثیں ہیں. نہ کوئی سونے کا پہاڑ نکلا، نہ کوئی شہزادے لڑے. اب تک تو ایسا ہوا نہیں، آگے ہوگا. ہمارا یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ یقیناً ہوگی. بہت ساری چیزیں تو ہم نے دیکھ لی، بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن اب تک ہوا نہیں ہے. اب اس نے ہر چیز کی تعویل کی. اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یعنی جو اس کے اوپر حدیث فٹ ہو رہی ہے اس کو اس نے لیا، اس معنی کو لیا، اس مفہوم کو لیا، اس مراد کو لیا. اور جو کسی طرح فٹ نہیں ہوتی تو اس کو اس نے رد کر دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی کے آگے جو پیشن گوئی حضرت امام مہدی کے تعلق سے ہے، جب یہ حالات سب پیش آئیں گے تو حضرت امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں گے، اس ارادے سے کہ بھئی مجھے خلافت کا یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں لینا ہے. اور ہر صحیح آدمی ذمہ داریوں سے، اور بھی امت اور قوم کی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے. یہ تو بیچارے یہ لیڈر لوگ ہیں جو سب کے سامنے جا کر اپنی امیدواری پیش کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو ووٹ دو. حدیث پاک کی روح سے ان لوگوں کو عہدہ نہیں دینا چاہیے جو عہدہ مانگے، لیکن سیکولرزم میں ہوتا ہی یہ ہے. یہ سرے سے نظام ہی اسلام کے خلاف ہے. تو وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے. مختصر یہ کہ وہ لوگ جو فکر مند تھے، امت کے حال پر تڑپ رہے تھے اور حضرت امام مہدی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تیرے اس نیک بندے کو اب بھیج دے، بہت ستم ہو گیا، بہت حالات آ گئے، تو نے اسی کے ہاتھ پر مقدر کر رکھا ہے امت کی ذبح و حالی کا ختم ہونا اور امت کی ترقی اور عروج اسی کے ہاتھ پر ہونے والی ہے. اللہ اب بھیج دے. اب بہت ستم ہو گیا، بہت ظلم ہو گیا، امت بہت ذلت اور پستی میں جا چکی. تو ظاہر سی بات ہے جس کو تڑپ ہوتی ہے تو اس کو نظر بھی آ جاتا ہے. طواف کر رہے ہوں گے، نظر آ جائے گا. یہ ساری تفصیلات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور پھر ان سے گزارش کر کے، درخواست کر کے، ما بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم، اور غالباً بعض روایتوں میں حجر اسود اور مقام ابراہیم. اب ویسے حجر اسود یہ کونے پر ہے، اس کے پیچھے رکن یمانی، اور مقام ابراہیم تو اپنی جگہ پر ہے. تو وہیں کہیں پر جو ہے وہ بیعت ہوگی. یہی بیعت اصل ہے. نیک لوگوں کی، علماء کی، اہل اللہ کی
امت کے فکر مند حضرات کی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، مہدویت پر بیعت ہوگی، خلافت پر بیعت ہوگی، اور یہیں سے پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام مہدی کا پتہ لگنا اس وقت ہوگا جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور بیعت ہوگی مکہ میں، مسجد حرام میں، بیت اللہ کے پاس، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان۔ اب شکیل نے تو آج تک مکہ کا سفر ہی نہیں کیا، حرم دیکھا ہی نہیں، تو بیعت کا سوال ہی نہیں۔ جب 1995 میں اور اسی کے قریب زمانے میں اس کو یہ دعویٰ کرنے کی سوجھی کہ مجھے اپنے آپ کو مہدی بتانا ہے، اصل میں بڑی پری پلان کام ہوا ہے۔ اب تک تو میرا بیان آپ خوشکیت کے ساتھ سنتے آئے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ جب شروع میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا دہلی میں، اور کچھ اس کے جو ہے وہ ماننے والے بھی بن گئے، تو اس دور میں وہ بمبئی آیا، اور بمبئی کے اطراف میں ایک علاقہ ممرہ ہے، وہاں پر ایک حکیم صاحب تھے جو اس کے مریدوں میں تھے، انہی کے گھر پہ اس کا قیام تھا۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے اس کے اور اس کے بھائی کی آپس کے درمیان ایک بحث سنی، بیڈ روم میں دونوں کے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ بھائی اگر تو مہدی بن رہا ہے تو مجھے عیسیٰ بننے دے، دونوں 50-50 پر دعویٰ کرتے ہیں۔ باقاعدہ وہ حکیم صاحب نے، ہمارے ایک جاننے والے تھے فرید بھائی، جو کسی زمانے میں ان چیزوں میں بہت تھے، ان کو بتایا کہ بھائی اگر تو مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے تو مجھ کو بھی تو کچھ دعویٰ کا موقع ملنا چاہیے، میں عیسیٰ بن جاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں طے ہوئی، اور اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں مہدی بھی رہوں گا، میں ہی عیسیٰ رہوں گا، سارے مناسب میرے لیے ہے، تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی ہم نے یہ بات سنی، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ بہرحال تو جب شروع میں اس نے دعویٰ کیا تو یہ ساری حدیثیں اس کے سامنے تھی کہ بھئی یہ بیعت تو ہونے والی ہے مکہ المکرمہ میں، حرم میں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں جانا پڑے گا، تبھی جا کر ہم اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں۔ تو اس نے یہاں پر لوگوں کی ذہن سازی تو شروع کر دی تھی، چٹ پٹ لوگ اس کے مرید بھی بننے لگے تھے۔ تو اس وقت اس نے ایک اعلان کیا تھا جو اس کی کتاب میں ہے، ان کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، کہ 2009 میں ہم 313 اپنے مریدوں کے ساتھ مکہ جائیں گے اور وہاں پر بیعت خلافت ہوگی۔ اچھا خاصا اس نے پیریڈ اپنے لیے رکھا تھا، تو اس کے ماننے والے بھی خوش ہو گئے کہ حضرت کی بیعت واقعتاً مکہ میں ہی اصل ہونے والی ہے، اور پھر وہیں پر جب بیعت ہوگی اور اس کے بعد دنیا میں انقلاب آئے گا اور اسلام پورا عام ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، ساری دنیا سے مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اطمینان ہو گیا، لیکن کس کو پتا تھا کہ وقت بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، قیامت کا زمانہ چل چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2009 آ گیا۔ اب اس کو بڑی فکر ہوئی کہ 2009 تو بس آ ہی جا رہا ہے، اور مکہ جانے کی کوئی شکل ہے نہیں، کیونکہ اس کے سامنے مہدی کے دعویٰ کرنے والوں کی تاریخ تھی
کہ سعودی حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا. ایک قحطانی شخص تھا, اس نے بھی 70 اور 80 کی دہائی میں یہی دعویٰ کیا تھا اور بڑا فتنہ مچایا تھا مکہ میں اور حرم میں. اس کے بھی کچھ چاہنے والے تھے, قبضہ کر لیا تھا کچھ وقت کے لیے اس نے پورے حرم پر. اس زمانے میں طواف بھی موقوف ہو گیا تھا, لوگ طواف نہیں کر پا رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں سعودی حکومت نے پورے حرم میں پانی چھوڑا تھا اور مجبوراً وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہار مان کر پکڑ میں آ گئے تھے. تو حکومت نے ان کی گردنیں اڑا دی. تو اس کو پتہ ہے کہ میں تو جھوٹا ہوں, اگر سعودی میں انٹری بھی لیا تو وہاں پر جو آدمی ایک مرتبہ غائب ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے, تو میرے بھی تن سے گردن جدا ہو جائے گی. اس لیے وہ ہمت نہیں کر پایا. تو اس نے پھر اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اس نے اعلان کیا کہ اب ہم حرم جائیں گے اور بیعت ہوگی آج سے 24 سال بعد. سیدھا 24 سال پھلانگ مار دیا. اب 34 میں جائیں گے, ابھی 25 چل رہا ہے. تو اس طریقے سے اس نے ٹائم پیریڈ بڑھا دیا. حالانکہ حدیث پاک سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی کی بیعت ہوگی اس کے بعد ہی پہ سارے جو ہے وہ ان کے کردار اور ان کا جو انقلابی اقدام ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جو دنیا میں خیر وجود میں لانا ہے اور شر کو ختم کرنا ہے وہ وجود میں آئے گا. بیعت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس امام مہدی کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے اس نے جو ہے وہ مینوپلیٹ کیا اور اپنے ماننے والوں کو مطمئن کر کے چھوڑا کہ اب 2033-34 کے اندر جائیں گے. اب وہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا, پھر بھی مدت آگے بڑھ جائے گی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا دجال قسم کا آدمی ہے اور کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کس طرح وہ حدیث پاک کے معانی کو بدل رہا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظہور ہو جائے گا تو سب سے پہلا جو واقعہ ہوگا وہ سفیانی کا ہوگا. اطلاع ملے گی لوگوں کو کہ بھئی مہدی کا ظہور ہو گیا ہے, بیعت ہو گئی ہے, تو سفیانی جو ایک لشکر بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست مدد آئے گی کہ مقام ذوالحلیفہ اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ پر اس پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا. ایک آدمی بچے گا جو دوڑ کر سفیانی کے پاس جائے گا کہ بھئی ہمارے لشکر کے ساتھ تو ایسا ہو گیا. یہ 1995 سے مہدی بنا ہوا ہے, لیکن آج تک اس طرح کا کوئی لشکر نہ اس کے خلاف نکلا اور نہ کسی جگہ پر دھسا. یہ خود اس کے جھوٹے ہونے کی بڑی نشانی ہے. جب سفیانی کو پتہ چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگا, وہ بڑا لشکر لے کے آئے گا. حضرت امام مہدی کے ساتھ بہت مختصر تعداد کے اندر لوگ ہوں گے, لیکن اللہ ان کو فتح دے دے گا. ارے بھائی فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں. غزوہ بدر کے اندر 313 تھے, بے سر و سامان تھے, اللہ نے فتح دے دی. اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں. اب اللہ کو مدد کرنا ہے اور اللہ کی مدد سے ہی ساری چیزیں ہوگی. اللہ فتح دے دے گا. یہاں پر بھی کوئی نہ سفیانی نکلا, نہ کوئی لشکر آیا, نہ کوئی مقابلہ ہوا, نہ کوئی جنگ ہوئی, نہ کوئی فتح, نہ کوئی شکست. یہ تو چلمن میں چھپا ہوا, آج تک کسی نے سامنے سے شکل بھی نہیں دیکھا ہے. اب اس کے بعد حضرت امام مہدی مدینہ تشریف لے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہوگی اور پھر وہاں سے ملک شام کی طرف, جو اس وقت کا شام ہے, جہاں پر اس وقت ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے, مجاہدوں کا وہاں پر قبضہ اور حکومت ہے, سیریا. لیکن حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت
ملک شام پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، اور مقام دابق اور اعماق ان دو جگہوں پر ان کے لشکر بہت بڑی تعداد میں مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران امام مہدی اپنے لشکر کو جو 12 سے 15 ہزار ہوگا وہاں پر حملہ کریں گے اور زبردست ان کو شکست دیں گے۔ پھر وہاں سے بیت المقدس، وہاں سے جو ہے وہ ترکی جائیں گے، قسطنطنیہ فتح ہوگا، پھر پورا یورپ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ چیز میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی اس نے تو ایسا کچھ کیا نہیں، نہ ملک شام جانا ہوا، نہ عیسائیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا مقابلہ ہوا، نہ قسطنطنیہ کے فتح کا کوئی مسئلہ آیا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ان تمام حدیثوں کا انکار کر دیا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، یہ حدیثیں صحیح نہیں ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم سمجھا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب اس کے آگے آئیے، آخر میں جا کر ملک شام میں جو دمشق اس کا جو کیپٹل ہے وہاں پر امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ ہوں گے جامع اموی کے اندر۔ وہاں پر دجال چونکہ نکل چکا ہوگا، وہ محاصرہ کیا ہوا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، کیونکہ وہ اس وقت آسمان کے اوپر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اٹھایا، فرشتوں کے ذریعے سے دوبارہ بھیجیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ نہ دجال اب تک نکلا ہے، نہ دجال نے جامع اموی کا محاصرہ کیا۔ اس وقت وہاں پر ایمان والوں کا ماشاءاللہ قبضہ اور حکومت ہے، وہاں کوئی ایسی شکل ہی نہیں ہے۔ تو جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ بالکل جھوٹا ہے، یہ بالکل جھوٹا ہے، اس کے زمانے میں تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے، یہودیوں کا، سب کو ختم کیا جائے گا، دجال قتل ہوگا، اور پوری دنیا سے جو ہے یہودیت، عیسائیت اور دوسرے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ اپنے نور کو یعنی اسلام کو پورا کرنے والا ہے، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر کچے پکے گھر میں تیرے باپ کا لایا ہوا دین پہنچے گا، وہ پہنچ جائے گا۔ یہ جب سارے کام ہو جائیں گے تو اس کے بعد حضرت امام مہدی کی وفات ہوگی۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے 7 سال یا 9 سال وہ دنیا میں مہدویت کے دعوے کے بعد رہیں گے، اور اس کے بعد ان کا انتقال یعنی 47 یا 49 سال کے اندر ان کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے 40 سال تک۔ یہ 1995 میں 1995 میں دعویٰ کر رہا ہے، اور ابھی 2025 شروع ہو چکا ہے، یعنی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 30 سال ہونے آ گئے۔ اللہ کے رسول فرما رہے 7 یا 9 سال رہیں گے، اور اس کو کتنا ہو رہا ہے 30 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ان کے بارے میں علامتیں اور نشانیاں بتائی، ایک بھی اس کے اوپر فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی کہیں بھی چھپے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ہر جگہ ظاہر ہی ظاہر ہیں، جری ہیں، بہادر ہیں، بہت زبردست مجاہد ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ان کا حال یہ ہے کہ یہ پہلے دہلی میں چھپا ہوا تھا، اس کے بعد اورنگ آباد مہاراشٹر کے اندر ایک چھوٹے سے بستی کے اندر جو چھپا ہوا ہے، عام اس کے مریدوں کو بھی دیکھنے نہیں ملتا۔ کبھی کبھی اپنی وہ جو ہے وہ رخ کو دکھاتے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی کا ایسا تو کوئی کردار ہے نہیں، وہ تو دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انقلابی شخصیت ہوتی ہے وہ محنت کرنے والی، کام کرنے والی، لوگوں میں گھل مل کے رہنے والی ہوتی ہے، وہ چھپ کر زندگی گزارنے والی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری علامتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی،
اس میں سے کوئی علامت اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی، اور اس نے تعویلات کے ذریعے سے ان چیزوں کو کیا کرنا شروع کر دیا، بدلنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول کی مراد نہیں ہے، اور علماء جو اس کی مراد سمجھ رہے ہیں وہ مراد غلط ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آخر اتنی واضح حدیثیں ہیں، اتنی صاف معنی اور مراد والی حدیثیں ہیں، اس نے آخر اس کو کس طریقے سے تعویلات کے ذریعے سے بدلا، اور لوگ آخر کیسے ان چیزوں کو قبول کر رہے ہیں؟ ایک ذہن میں سوال آئے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے کہ اس نے ایک اصول بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے لیے۔ کیا اصول بنایا؟ اس نے اصول یہ گھڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں، حضرت امام مہدی کے تعلق سے، دجال کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، یہ ساری پیشن گوئیاں ان کا تعلق علم غیب سے ہے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں تمثیلی ہیں، مثال کی شکل میں بیان کی گئی ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ چیز ہمارے سامنے پیش آ جائے تو جا کے پتہ چلے گی کہ اس کی مراد یہ تھی۔ اس سے پہلے کوئی بھی ان پیشن گوئیوں کی حقیقت کو، اس کے معنی کو، مراد کو سمجھ نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ پیشن گوئی آپ کے سامنے آ جائے گی تب آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہو کہ ہاں اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا اس کا مطلب یہ ہے۔ پہلے سے کوئی اس کو بتا نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے 2-3 مثالیں دیا۔ کیا مثال دیا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گی؟ آخرت میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلی جو بیوی ہوگی وہ آپ سے کون پہلے ملے گی، یعنی کون سی بیوی سب سے پہلے مرے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے سب نے یہی سمجھا ہاتھ، تو سب اپنا اپنا ہاتھ ناپنے لگے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے بڑا نکلا، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت سودا سب سے پہلے انتقال کرے گی، لیکن سب سے پہلے انتقال کس کا ہوا؟ حضرت زینب بنت جہش کا ہوا۔ تو اس وقت ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاتھ بڑے ہونے سے مراد ہاتھ کی سائز نہیں، سخاوت مراد ہے، کہ جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہوگی وہ بیوی سب سے پہلے مرے گی اور مجھ سے ملے گی۔ تو وہ یہی کہتا ہے شکیل دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، جس وقت حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا تب ان صحابیہ کو پتا چلا، امہات المومنین کو پتا چلا کہ اس سے مراد تو کون تھی؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ورنہ وہ تو بیچارے سمجھ رہے تھے کہ اس سے مراد حضرت سودا ہے۔ دوسری ایک مثال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا میرے لیے نیا کپڑا لایا جائے کفن کے لیے، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جس کپڑے میں مرے گا اسی کپڑے میں اٹھایا جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا کپڑا ایک دم اچھا ہو تاکہ میں اچھے کپڑے میں اٹھوں۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت عائشہ نے فرمایا ابو سعید کے اوپر اللہ رحم کرے، یہاں کپڑے سے مراد یہ کپڑا نہیں ہے، یہاں کپڑے سے مراد اعمال ہیں، کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو شکیل کو موقع مل گیا، دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حدیث میں کہ جو جیسا کپڑے میں پہن کے دفن ہوگا ویسے اٹھے گا، بعد میں پتہ چلا اس سے مراد کیا ہے؟ اعمال ہے۔
اس طرح کی اس نے ایک دو مثالیں اور بھی دی ہیں. اس کے ذریعے سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں ہیں وہ جب پیشن گوئیوں کا صدور ہوگا، وہ واقع ہوگی، تب پتہ چلے گا اس کی حقیقت کیا ہے. بظاہر تو بات عقل میں آتی ہوئی لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمل اشاروں میں ہیں، مجمل اشاروں میں ہیں، آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی، آپ نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، وہاں تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جب وہ چیز ہو تب پتہ چلے، لیکن جس چیز کی وضاحت کر دی وہ ویسے ہی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر یہ والی جو شکل ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ بڑا ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملے گی میری بیویوں میں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نام لے لیتے کہ میری بیوی زینب بنت جہش سب سے پہلے میرے سے ملے گی، وہ مرے گی، تو اس میں کوئی شبہ رہتا کہ نہیں زینب بنت جہش نہیں کوئی اور مراد ہے؟ ارے بھائی جب اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی اب وہاں پہ کوئی اشتباہ کا سوال ہی نہیں آتا. امام مہدی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی، وہاں اب کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہ جو دھوکہ دینا چاہتا ہے اس سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سب چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے. اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل سے اس کا معنی سوچو اور وہ چیز کسی پر بھی فٹ کر دو، اس کی گنجائش نہیں نکلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا زمانہ بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دی، خاندان اور نسل بھی بتا دیا، نام و نسب بھی بتا دیا، اب کا وطن بھی بتا دیا، شکل و صورت بھی بتا دی، بیعت کا مقام بھی بتا دیا، بیعت کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے وہ بھی بتا دیا، اس کے بعد کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں وہ بھی بتا دیا، کس دور میں دجال کا ظہور ہوگا وہ بھی بتا دیا، دجال ان کا محاصرہ کہاں کرے گا وہ بھی بتا دیا، اور حضرت امام مہدی کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ کہاں کس وقت نازل ہوں گے وہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا وہ بھی بتا دیا، ان کی وفات کو بھی بتا دیا، نماز جنازہ کون پڑھائے گا وہ بھی بتا دیا. ساری چیزوں کی وضاحت اللہ کے رسول نے کر دی ہے. اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے طور پر الگ الگ معنی بیان کرو اور الگ الگ شخصیتوں پر اس کو فٹ کرو، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں جہاں پر کچھ ایسی مثالیں ملتی جہاں پر اللہ کے رسول نے خود اس کو اشاروں میں بیان کیا، واضح نہیں کیا، وہاں پر تھوڑا سا شبہ ہو گیا، ہو سکتا ہے. اس طرح کی مثالیں ہیں، لیکن یہاں پر اس چیز کو اگر ہم لاگو کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ جو امام مہدی کے تعلق سے اس نے تعویلات کیا ہے اس کی اصل بنیاد یہ ہے کیا کہ اس نے ایک گیم پلان بنایا، ایک اصول بنایا کہ امام مہدی کے تعلق سے اور بھی لوگوں کے تعلق سے جیسے عیسیٰ وغیرہ کے تعلق سے جو اللہ کے رسول نے پیشن گوئیاں کی ہیں، جو حدیث پاک میں آتی ہیں، وہ ایک راز ہے. وہ کیا ہے؟ ایک راز ہے جس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور اس کا علم، حقیقی علم، اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ چیز واقع ہوگی. پہلے سے اس کا علم ہو نہیں سکتا. لہذا اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ باتیں ویسی نہیں ہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا یہ اصول پوری طریقے سے غلط ہے، اور اس کے اوپر کہیں بھی امام مہدی فٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اب ایک آخری مسئلہ رہ جاتا ہے جس کی تفصیل میں آئندہ ہفتے انشاءاللہ کروں گا اور ہمارا یہ موضوع پورا ہو جائے گا، جس کا یہ جو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں. مہدی اس امت کے ایک امتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے رسول ہیں.
حضرت عیسیٰ کی اپنی شخصیت بالکل الگ ہے، حضرت امام مہدی کی شخصیت بالکل الگ ہے۔ اس سلسلے میں دو باتوں پر ہمیں جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ ایک، اس کا جو دعویٰ ہے کہ دونوں ایک ہیں، تو یہ دعویٰ یہ کس بنیاد پر کر رہا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور دوسرا، حدیث پاک سے کیا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں الگ الگ ہونا صاف لفظوں میں پتہ چلتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی بھی حدیث میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں ناموں کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے ان ساری حدیثوں کو جس میں اللہ کے رسول نے حضرت امام مہدی کا نام لے کر اور اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری بات بھی اس موضوع پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔